Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday I have told you that we shall start English intensive reading. The first lesson है The Savior of Mankind. Savior का मानी होता है निजात दहिंदा, Mankind का मानी है इंसानियत, यानी इंसानियत का निजात दहिंदा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाए। उस बारे में ये द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड फर्स्ट लेसन है। अरेबिया is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Mecca, which is about 50 miles from the Red Sea. یہ فرسٹ پیراگراف تھا۔ اب اس میں جو دا لینڈ کا معنی یہاں پہ سرزمین ہے، اور ان پیرالل کا معنی ہے لاسانی، جس کی کوئی ثانی نہ ہو۔ چارم کا معنی ہوتا ہے بیوٹی، بھی اس کا سنونیم بنتا ہے، اور خوبصورتی ہے اردو کے معنی میں آئے گا۔ اور ان پیرالل چارم، لاسانی، خوبصورتی، اور رانائی بھی اس کا معنی لے سکتے ہیں۔ ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹ، ٹریکلیس کا معنی ہوتا ہے بے نام و نشان، جس کا کوئی سراغ نہ ہو۔ ٹریکلیس ڈیزرٹ آف لینڈ ڈیونز، سینڈ ڈیونز کا معنی ریت کے ٹیلوں کے ساتھ۔ ان دا ڈیزلنگ ریس، چندھیا دیوانی شو میں، آف دا ٹراپیکل سن، ٹراپیکل سن کا معنی ہے منتقا ہارا، کہ بے چندھیا دینے والی ریت کے ٹیلوں کے ساتھ ایک بے نام و نشان اور خوبصورتی اور رانائی کی سرزمین ہے۔ اس کا جب آپ بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو عرب منتقا ہارا کے سورج کی چندھیا دینے والی کرنوں میں ریت کے ٹیلوں والے بے نام و نشان ریگستانوں کے ساتھ ایک لاسانی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہی وہ سرزمین تھی۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہی وہ سرزمین تھی دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز بارن، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ان دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، وچ از about 50 miles from Red Sea، جو بحر احمر کے سے 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ فرسٹ پیراگراف تھا۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty، عرب ایک رانائی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ with the trackless deserts of the sand dune، جس میں ریت کے ٹیلوں کے بے نام و نشان صحرا بھی ہیں۔ and the dazzling rays of the tropical sun، منتقلا ہارا کے چندھیا دینے والی شوم کے درمیان۔ اب میں پہلے بھی آپ کا عرض کر چکا ہوں کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ جو کرنا ہے، عرب منتقا ہارا کے سورج کی چندھیا دینے والی کرنوں میں ریت کے ٹیلوں والے بے نام و نشان ریگستانوں کے ساتھ ایک لاسانی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ سیکنڈ پیراگراف۔ The Arabs possessed the remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short poems, and all of that was composed exclusively by the poets before the promulgation of the Islam.
دی عرب پوزیسڈ، عرب مالک تھے ریمارکیبل میموری، ایک غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے، اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل، اور وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے یا فصیح و بلیغ قوم تھے. دیر ایلوکوینس، ان کی ذہانت یا ان کی فصاحت و بلاغت، اینڈ میموری اور یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری سے اظہار ملتا ہے. ایوری ایئر، ہر سال، اے فیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشن ایٹ اوکاز. ایوری ایئر، ہر سال، اے فیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ لگایا جاتا تھا، فار پولیٹیکل کمپٹیشن ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ لگایا جاتا تھا. اٹ از نریٹڈ، بیان کیا جاتا ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر ایک لفظ کے حرف کے ساتھ میں آپ کو سنا سکتا ہوں 100 لانگ پوائنٹس، 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پوئم، چھوٹی نظموں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ، اور وہ ساری کی ساری، واز ایکسپروز، لکھی گئی تھیں، ایکسکلوسیولی، خاص طور پر لکھی گئی تھی، بائی دا پوئٹس، شعراء نے لکھی تھی، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی اشاعت سے پہلے لکھی گئی تھیں. اب یہ تھا 2 پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پڑھے بھی سنائے بھی ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کر سنایا. اب دیکھیے اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، مثلا الپیراللڈ ہے. انپیراللڈ کا سینانم جو بنتا ہے یونیک بھی بنتا ہے. سینانم کہتے ہیں مترادف الفاظ کو، یعنی ہم معنی الفاظ. تو انپیراللڈ کا یونیک بھی معنی کر سکتے ہیں انگلش میں، اور لاسانی ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو. اسی طرح چارم کا سینانم بیوٹی ہے، خوبصورتی، جس کے اردو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ڈیونز کا معنی ہوتا ہے ٹیلے، ریت کے بڑے بڑے جو ٹیلے ہوتے ہیں ان کو ڈیونز کہتے ہیں. اور ڈیزلنگ کا برننگ بھی کر سکتے ہیں، چلچلاتی دھوپ، یعنی چودہا دینے والی شعاؤں میں. ایکسائٹڈ کا سینانم انسپائر بھی بنتا ہے، اکسانا یا جلا بخشنا. اس طرح پوزیسڈ، اس کا سینانم اونر بھی بنتا ہے، یعنی مالک تھے. اور ریمارکیبل کا معنی ہے کنسیڈریبل، یعنی غیر معمولی ذہانت کے جو مالک ہوتے ہیں. اس طرح ایلوکوینٹ، یہ فلوئنٹ یعنی فصیح و بلیغ، جو روانی کے ساتھ بول سکتے تھے. اور اسی طرح ایلوکوینٹ کا یہ ناؤن بن جاتا ہے. ایلوکوینس، اس کا معنی فلوئنسی بھی ہے، روانی ہے. فصاحت و بلاغت، اس کا اردو میں معنی کرتے ہیں ہم. ایکسپریشن کا معنی ہوتا ہے اظہار. اس طرح کمپٹیشن کا مطلب کنٹیسٹ بھی ہوتا ہے انگلش میں، مقابلہ، اور انگلش میں آپ کنٹیسٹ یا میچ بھی کر سکتے ہیں، اور اردو میں اس کا معنی مقابلہ ہے. ریسائٹ کا معنی سے بائی ہارٹ. ریسائٹ میں نے تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، اور ریسائٹ کا معنی یہاں جو ہے وہ سے بائی ہارٹ، یعنی ترنم کے ساتھ پڑھ کر سنانے کو ریسائٹ بھی کہتے ہیں. اب اسی طرح کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. ریڈ سی، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں. ریڈ سی بحر احمر ہے، اس کو ریڈ سی از سچویٹڈ ان عربیہ. اسی طرح انپیراللڈ، لاسانی. بیوٹی آف فیصل مسجد از انپیراللڈ ان پاکستان. اس طرح ڈیزرٹ، اس کو آپ یوز ان ٹو سینٹینس کر سکتے ہیں. دی کیمل از کالڈ دا شپ آف ڈیزرٹ، یعنی اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. اس طرح چارم ہے چترال. دی چترال ویلی از فل آف چارم اینڈ بیوٹی. اسی طرح امیجینیشن ہے. دا سٹاری اسکائی ایکسائٹس دا امیجینیشن آف دا پوئٹس. یہ تھے آج کا جو فرسٹ لیسن جو تھا ہمارا، وہ آپ کو میں نے آئی ہیو ٹاٹ یو دا فرسٹ لیسن، دیٹ از سیویئر آف دا مین کائنڈ.
اس کو آپ یہ جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں گے اور ان کی اسپیلنگ اور میننگ بھی یاد کریں گے، اور اسی طرح جو لفظ میں نے یوز انٹو سینٹینسز لکھے ہیں وہ بھی آپ اپنی نوٹ بک پر تحریر کر کے ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور انشاءاللہ کل اس سے نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ آپ کو میں پڑھاؤں گا یا سکھاؤں گا۔ وہ خدا حافظ۔ چلو جی، رب رکھا۔